اور یہودی اتنی حرمت کرتے جن کو اللہ نے ملعون قرار دیا ہے، لعنتی قومیں، جہنمی قومیں قرار دیا ہے، وہ اتنی حرمت کرتے کہ 10 محرم کا روزہ رکھتے۔ حرم پاک جیسا محرم الحرام ہے۔ حرام کا مطلب یہ ہے، محرم الحرام لکھتے ہیں، میں بھی لکھتا ہوں، آپ بھی لکھتے ہیں، شیعہ بھی لکھتے ہیں، سنی بھی لکھتے ہیں، اور جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی محرم الحرام لکھتے ہیں، انگلش کے کیلنڈر میں بھی محرم الحرام لکھتے ہیں۔ تو یار محرم میں کچھ تو حرام ہے جو نہیں کرنا ہے، نہیں سوچتے۔ کالی بلی آگے سے گزر جائے تو ہم کہتے ہیں آج کا دن معاذ اللہ کیا ہو گیا، خراب ہو گیا، حالانکہ یہ عقیدہ فاسد ہے۔ ہاں، کالا کتا آگے سے گزر جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، جوان عورت آگے سے گزر جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے نا؟ اسلام یہ پاکیزہ ہے نا؟ کبھی سوچا ہے یہ؟ وَقَوَاعِبَ أَتْرَابًا، جوان عورت آگے سے گزر گئی، آپ کی نماز فاسد ہو گئی، آپ دوبارہ نماز پڑھیں، چلیں سائڈ میں۔ کالا کتا آگے سے گزر گیا، آپ کی نماز گئی، لیکن سانپ آگے سے گزرا تو بولو مار دو، ایسے ہی ہے۔ بچھو آیا آگے مار دو، لیکن جب حرم آیا بولا ان کو بھی چھوڑ دو، چھوڑ دیا، ہر کالے کو چھوڑ دیا محرم میں۔ یہ اسلام کہتا ہے، یہ میں نہیں کہتا، یہ اصول کافی بھی کہتی ہے۔ یہ دوسرے یعنی جو غیر اسلامی کتب ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ محرم کی حرمت کا جو عظمت مسلمانوں نے لکھی ہے وہ یہودی بھی نہیں کر سکے۔ وہ صرف روزہ رکھ دیتے ہیں 10 محرم کو، باقی حرام کاریاں ان کی جاری رہتی ہیں، لیکن مسلمانوں نے، پیغمبر اسلام نے محرم کو حرمت والا مہینہ قرار دیا، کہا یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے، ہم 9 کو بھی رکھیں گے، ہم اور ڈبل اس کی پاکیزگی رکھیں گے، حرمت رکھیں گے، عظمت رکھیں گے۔ اور یہ کب تھا؟ جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔ کبھی سوچا ہے؟ ولادت حسین سے پہلے بھی محرم میں حرمت تھی، محرم میں حرام تھا کوئی بھی کام جو غیر اخلاقی ہو، غیر بد زبانی ہو، یا دوسری چیزیں ہوں، غیر شرعی ہو، یا انسانیت کے نسبت سے میچ نہ کرتا ہو، وہ حرام تھا۔ محرم الحرام کیا ہے؟ شیطان کی ہر حرکت کو حرام جاننا نہیں، عمل کرنا۔ باقی دنوں میں ہم کر جاتے ہیں، جھوٹ بول جاتے ہیں، مکاری کر جاتے ہیں، فراڈ کر جاتے ہیں، دھوکہ دے جاتے ہیں، عراقیوں کی طرح غداری کر جاتے ہیں، لیکن محرم میں کہا شیطان کی کوئی بات بھی ماننا آپ کو حرام کر دے گی۔ اس لیے محرم کا مطلب یہ ہے، نہ آپ نے رشوت کھانی ہے، نہ سود کھانا ہے، نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ کسی پر پروپیگنڈا کرنا ہے، نہ گالی دینی ہے، نہ کسی کے اوپر الزام تراشی کرنی ہے، نہ گھر میں کوئی، نہ مسجد میں، نہ بازار میں کوئی ایسا کام کرنا ہے جو حرام کے معنی میں آتا ہو۔ یہ ہے محرم الحرام۔ اور جو گالی دے محرم میں، وہ اس کی حرمت کو نہیں جانتا۔ جو خاموش رہے اس مہینے میں، وہ محرم کی حرمت کو جانتا۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے وعدہ کیا ہے مومنین سے اور مومنات سے، کس شرط پہ؟ چوری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، ظلم نہیں کرنا، دھوکہ نہیں کرنا، فراڈ نہیں کرنا۔ پھر اللہ کا وعدہ آتا ہے کیا؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ اچھا، جنات کے ساتھ عدن ہے، دنیا کے ساتھ عدن نہیں ہے۔ آپ کے ہاں وہ ایڈن گارڈن نکالتے ہیں نا، وہ بھی عدن کی طرح لکھتے ہیں۔ پاکستان میں کوئی بھی سوسائٹی 100 سال سے زیادہ لمٹ کی نہیں ہوتی، کوئی بھی بلڈنگ، اس کی لمٹ ہوتی ہے 99 سال، اس کے بعد ڈیمولش۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جہاں جنت کا ذکر کیا وہاں عدن کا ذکر کیا۔ یہ کبھی ڈیمالش نہیں ہوگی، کبھی بوسیدہ نہیں ہوگی۔ جنات عدن کا مطلب کیا ہے؟ اس کی لائف ٹائم گارنٹی ہے، اس وقت تک ہے، کل من علیہا فان،
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جب تک رب رہے گا جنت رہے گی۔ اس لیے عدن ہے، عدن کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ نے مومنین اور مومنات سے وعدہ کیا ہے ایسی جنت کا جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ جنات عدن، کبھی لفظ آئے نا تو سمجھ جانا، عدن کا مطلب ہے جو کبھی نہ ختم ہو۔ انسان بھی ختم ہوگا، زمین بھی ختم ہوگی، آسمان بھی ختم ہوں گے، فرشتے بھی ختم ہوں گے، چرند پرند، ہر چیز فنا ہوگی، رب رہے گا، جنت رہے گی، بس۔ لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ جہاں اور شرطیں ہیں نا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہاں ایک یہ بھی ہے کہ محرم کی حرمت کو پامال نہیں کرنا۔ اور ہم نے محرم کی حرمت کیا رکھی ہے؟ اس محرم میں کوئی سو نہ سکے، کوئی گزر نہ سکے، کوئی سکون نہ کر سکے، تماشا برپا ہے، ادھر خون بہہ رہا ہے، ادھر طبلے بج رہے، ادھر روڈوں پہ تماشا ہے۔ حضرت کس کا نام لے کر؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام لے کر۔ یہ دیکھیں آپ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی پرورش کہاں ہوئی؟ آغوش نبوت میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش میں تربیت ہوتی ہے، وہاں سے علم ملتا ہے، حلم ملتا ہے، شجاعت ملتی ہے، دلیری ملتی ہے، وہاں سے اخلاق فاضلہ، مکارم عالیہ ملتے ہیں، خلق عظیم ملتا ہے۔ کیا اخلاق میں دوسروں کو تکلیف دینا، تماشا لگانا جائز ہے؟ یہ کردار ہے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ جن کو جنت کا سردار قرار دیا گیا ہے، دنیا کے دو پھول قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، مجھے بھی ساتھ لے لیا، بازار کی سیر کرنے، بازار گھومنے گئے، ایسے لمبا چکر لگا کے بازار سے واپس آئے، ٹیک لگا کر بیٹھے اور کہا اے ابو ہریرہ کو میرے منع کو بلاؤ، میرے منع کو بلاؤ۔ حضرت حسین آئے، نبی علیہ السلام اس کو، وہ بھاگتے ہوئے آئے اور نبی علیہ السلام کی گود میں گر گئے۔ وہ کھیل رہے تھے، کہیں ان کے پاؤں پہ گرد لگی ہوئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ گرد صاف کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے کہ ان کے جو ہے وہ گرد جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو نہ لگے، اسی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ لوگ مانتے نہیں۔ جو سیدنا حسین کے قدموں کی خاک کو صاف کرے اس کو کہتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں رہا۔ کہاں کہاں روئیں گے ان کو؟ اس لیے تو فرمایا کہ کالی بلی آگے سے گزر جائے، کالا کتا گزر جائے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور کالے کپڑے پہن کے کالا کلوٹیا ہو جائے تو تمہارا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ غصے والی بات نہیں ہے۔ جس کی پرورش آغوش نبوت میں ہوئی، کیا اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے محرم کی حرمت پامال کی ہو؟ یہ بذات خود ایک کفر ہے کہ نام مقدس کا لیا جائے اور مقاصد اپنے پورے کیے جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار ہیں، نوجوانوں کے سردار ہیں، اور نمبردار کے خلاف کوئی گاؤں میں چلے تو وہ گاؤں میں نہیں رہنے دیتے، در بدر کا کیا کہتے ہیں، جلا وطن کر دیتے ہیں۔ آپ کی حکومت کا کوئی مخالفت کرے، بغاوت کرے، یا تو مار دیتے ہیں یا جلا وطن کر دیتے ہیں۔ تو جنت میں کون جائے گا جس نے آل رسول پہ ظلم کیا ہوگا؟ جلا وطن نہیں ہوگا جنت سے، جلائے جنت ہو جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھے، کسی کو قاتلین حسین سے محبت نہیں ہے، لیکن ایسا ظلم نہ کرو کہ تم حسین کو دنیا میں تماشا بنا دو، ایسی مقدس ہستیوں کو۔ اچھا، میں ایک بات اکثر نوٹ کرتا ہوں، بڑی اہم بات ہے یہ۔
میں نے بہت سارے سنے یہ، بس ایسے ہی محبت میں سنتا رہتا ہوں، کہتے کیا ہیں، ان کے بڑے بڑے ذاکر ہوں یا علامہ ہوں، اور علامہ سے نیچے تو ان کی ڈگری ہے ہی نہیں، نہ داڑھی نہ مونچھ نہ بال نہ کچھ، بس علامہ، پتہ ہی نہیں چلتا، بازار میں پھر رہا ہو تو موالی لگتا ہے، ممبر پہ کھڑا ہو تو علامہ بن جاتا ہے۔ آپ نے کرکٹ میچ دیکھا ہوگا، کس نے نہیں دیکھا؟ ہم اور کچھ دیکھا نہ دیکھے، کرکٹ میچ ضرور دیکھتے ہیں۔ کرکٹ میچ میں گراؤنڈ بھرا ہوا ہوتا ہے، اسٹیڈیم بھرا ہوا ہوتا ہے، اور 1 2 4 افراد کمنٹری کر رہے ہوتے ہیں، دیکھا کبھی؟ بڑی پرلطف بات ہے، شیعہ کے ذاکروں کی اور شہادت حسین کا بڑا میچ ہے۔ آج شہادت حسین سے 3 نتیجے ہم دیں گے آپ کو، جو ابھی ظہور پذیر ہو گئے پچھلے 2 4 سال 5 سال کے اندر۔ ہم مذاق سمجھتے ہیں نا، اصل میں اسلام کو میچ کرنا ہے، ہم میچ نہیں کرتے، اسلام کو وہیں پہ بیان کرتے ہیں اور ادھر آ کے اپنا دھندا شروع کر لیتے ہیں۔ کرکٹ میچ لگا ہوتا ہے، پورا اسٹیڈیم بھرا ہوا ہے، 4 5 کمنٹیٹر کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کمنٹری کر رہے ہوتے ہیں۔ اس نے لانگ سے سٹارٹ لیا ہے، وکٹ کے پاس آیا، بال پھینکی، ادھر گئی، آف سٹمپ گئی، فلانی گئی، پیچھے گئی، وکٹ کیپر کے گلوز میں گئی اور پکڑی گئی اور پھر واپس آئی۔ یہ کمنٹری ہو رہی ہوتی ہے، کس پہ ہو رہی ہوتی ہے؟ جو وہاں رونما ہو رہا ہوتا ہے۔ ان کے سارے علاموں کی تقریر سن لو، یہ قتل سے پہلے کے مواد کو بیان ہی نہیں کرتے اور شہادت حسین کے بعد کے کام کو بیان ہی نہیں کرتے۔ یہ بیان کرتے ہیں ایسے قافلہ آتا ہے، ابن زیاد آتا ہے، ایسے سر کٹتا ہے، ایسے لے کر جاتے ہیں، ایسے دوپٹہ، الو کے پٹھو لڑائی ہے، کچھ تو کچھ ہوگا نا، وہ جنگ ہے تو کوئی خیمہ بھی اکھڑے گا، تلوار بھی چلے گی، گھوڑے بھی دوڑیں گے، نیزے بھی اکھڑیں گے، کپڑے بھی اتریں گے، گردنیں بھی کٹیں گی، خون بھی بہے گا۔ یہ کوئی شہادت حسین کا تذکرہ ہے؟ تم یہ بتاؤ کہ یہ واقعہ کیوں ہوا، حسین مکہ سے کوفہ کیوں گئے، حسین کو شہید کیوں کیا گیا، حسین کے بعد امت میں فساد کیوں ہوا، یہ بیان کرنا ہے۔ تم کمنٹری کرتے ہو قتل حسین کیسے ہوا، جیسے میچ کے اندر بال کیسے پھینکی گئی۔ اتنا بڑا ظلم ہے، یہ بیان کرو کہ حسین جب مکہ سے چلے تھے، ان کے چچا زاد ابن عباس آئے تھے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ 2 دن تک ابن عباس روتے رہے، اے حسین میں تجھے ہلاک ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، نہیں جاؤ کوفہ نہیں جاؤ۔ اور ابن عباس کا جملہ آج بھی اتھینٹک ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اے حسین عراقی غدار ہیں، دھوکہ مت کھائیے، یہ آپ کے باپ کو بھی قتل کر چکے، آپ کے بھائی کے پیٹ میں برچھی مار چکے، آپ کو نہیں چھوڑیں گے، یہ عراقی غدار ہیں۔ اور آج بھی ہم کہتے ہیں، اہل حدیث کا بچہ کہتا ہے عراقی نسل غدار ہے، انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، جنہوں نے عراق بلایا تھا وہ سینے پیٹ رہے ہیں، جنہوں نے روکا تھا وہ آج بھی قتل حسین پر رو رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں آل رسول سے کر دے، ہمیں رسول اللہ کی رفاقت نصیب کر دے۔ حسین کے قاتل بھی عراقی، حسین گیا بھی عراق، اور حسین کو قتل کرنے والے خود سینے پیٹ کے کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ یہ ابن عباس نے کہا تھا۔ ابن عمر آئے، ابن عباس چچا زاد ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت ابی ابن طالب، یہ سارے سگے بھائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، اور امیر حمزہ جو شہید ہو گئے تھے، یہ سارے سگے بھائی ہیں، اور حضرت عباس کے بیٹے ابن عباس ہیں۔ ایک دفعہ آئے حضرت حسین سے، کہتے ہیں ابن عباس کیوں جا رہے ہو، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں عراق کوفہ؟ حضرت حسین کہتے ہیں میرے پاس ایک اونٹ لدا ہوا ہے خطوط کا، لیکن وہ خطوط سب کچھ زمین پر آیا لیکن خطوط کسی نے نہیں دیکھے، میرے پاس ایک خطوط کا اونٹ لدا ہوا ہے جو عراقیوں نے لکھے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں نہ کریں، عراقیوں نے خطوط نہیں لکھے، میں 3 شرطیں لگاتا ہوں، اگر وہ قبول کر لیں تو آپ جائیے گا۔ حضرت حسین کہتے ہیں کیا شرطیں؟ یہ وہ شرطیں نہیں جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں ہمیں واپس جانے دو، ادھر جانے دو ادھر، اور نہیں، حضرت ابن عباس چچا زاد حسین کی شرطیں سنیں۔
انہوں نے کہا آپ بڑی خوشی سے کوفہ جائیں، لیکن یہ بتائیں انہوں نے اپنا امیر قتل کر دیا؟ آپ کو خط لکھنے والوں نے کوفہ پہ قبضہ کر لیا؟ آپ کو بلانے والوں نے کیا شہر پر قبضہ کر لیا ہے؟ اپنے امیر کو قتل کر دیا ہے؟ حضرت حسین کہتے ہیں ایسا تو نہیں ہوا۔ تو اس نے کہا اگر ان کے امیر کی امیری وہاں پہ ابن زیاد قائم و قاہر ہے اور ان کا قبضہ شہر پر ہے، وہ آپ کو خط لکھنے والوں کو بھگا دیں گے اور آپ کے ساتھ قتل و غارت کریں گے۔ کتنی جہاندیدہ بات کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ اگر تو وہ امیر انہوں نے مار دیا اور وہ قبضہ خالی کر دیا اور آپ کو خط لکھنے والے وہاں امیر بن گئے ہیں، تو پھر ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ ابن عمر آئے، ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حسین میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کا سر پکڑوں اور آپ کو روکوں کہ آپ کوفے نہ جائیں، یہ غداروں کا شہر ہے۔ حضرت حسین نے اس وقت ایک بات کہی جو واقعی دل کو لگنے والی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابن عمر مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ کے خانوادے سے بڑی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میری بڑی عزت کی، مجھے بڑی محبت ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مکہ کی حرمت پامال ہو۔ میری وجہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ مکہ کا گورنر کون تھا؟ مروان ابن حکم، اور وہ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ یہ بنو امیہ، وہ جاہل ہے۔ یہ لڑائی یزید سے شروع ہوئی ہے، اور یزید ایک پرزہ ہے بنو امیہ کا۔ بنو امیہ ایک خانوادہ ہے، ایک خاندان، ایک قبائل ہے۔ یزید سے جنگ شروع ہوئی ہے، اس لیے شروع ہوئی ہے کہ جو آدمی ڈرتا ہے نا وہ تنکے کا سہارا لیتا ہے۔ حسین بہرحال یزید سے بہت افضل تھے اور یزید کو یہی خطرہ تھا، اور آج کے دور میں بھی یہی ہوتا ہے۔ اگر کسی کو خطرہ ہونا کہ اس کی قابلیت مجھے مروا دے گی تو وہ ایسی سازشیں کرتے جیسے پاکستان میں ہوئی ہے۔ 13-14 لوگ مل کے، پارٹیاں مل کے ایک بندے کو گرانے پہ لگ جاتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے خطرہ ہے۔ ایسے ہی وہاں تھا، یزید کو اور اس کے حواریوں کو خطرہ تھا کہ بالآخر حسین ہم سے افضل ہے، وہ ہمیں گرا دے گا۔ اس لیے انہوں نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے، عراقیوں کے ذریعے خطوط لکھوائے تھے، اور یہ بات مکہ اور مدینہ میں رہنے والے لوگ سمجھ گئے تھے۔ حضرت حسین جب ابن عمر نے کہا نا میرا دل کرتا ہے آپ کا سر پکڑ کے آپ کو روک لوں، اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کعبے کی حرمت پامال ہو اور کعبے میں خون بہے، مکہ میں خون بہے۔ حضرت حسین نے کسی کی نہیں مانی، کہا میری پرورش وہاں ہوئی ہے، جی ہاں علم و حلم بھی ہے، اور یہ عرب میں مشہور تھا کہ حضرت حسن بردبار اور حلیم ہیں، جبکہ حضرت حسین شدید اور جرأت مند ہیں، بہادر ہیں، شدید ہیں۔ یہ بات کیوں ہی واپس نہیں لیتے؟ حضرت حسن کے بارے میں یہ تھا کہ وہ سمجھوتا کر لیتے ہیں، لیکن جس نے سمجھوتا کیا اس کے پیٹ میں بھی انہوں نے چھرا مارا۔ پھر ایک واقعہ، ایک اور عجیب جو مثال دی گئی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی طرف سے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، ان کا جنازہ پڑھا گیا۔ جنازے کے بعد مروان ابن حکم نے ان کے جنازے کو کندھا دیا۔ حضرت حسین کھڑے ہوئے، کہہ رہا ہے مروان تو اس شخص کے جنازے کو کندھا دے رہا ہے، اے مروان تو اس شخص کے جنازے کو کندھا دے رہا ہے کہ جس پر تو نے ساری زندگی غصہ کا گھونٹ پلایا ہے۔ مروان آگے سے کہتا ہے بے شک میں نے ساری زندگی حضرت حسن کو غصے سے ڈانٹا ہے، شدت کی ہے، اتنی شدت کی ہے کہ شاید پہاڑوں سے بڑھ کر کی ہے۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت حسین حق بولنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے اور اتنے جرأت مند تھے کہ کوئی بھی سامنے ہوتا، وہ مروان وہ تھا جو دشمن تھا ان کا، آل رسول حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا دشمن تھا، اس کو اتنا شدت کی پھر کندھا دینے چلے گئے۔ تو کیسے مثال دے دوں؟ پھر آپ کہو گے یار آپ وہاں سے اسلام یہاں ہمارے اوپر فٹ کر دیتے ہو۔ آپ کا شہداء قبرستان اس کی مثال ہے۔
منافقت کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ قتل بھی خود کرتے ہیں، روتے بھی خود ہیں، کندھا بھی خود دیتے ہیں، شہداء قبرستان بھی بنا لیتے ہیں۔ کسی سرائکی پنجابی پٹھان یا سندھی نے تو ان کو قتل نہیں کیا تھا جن کا شہداء قبرستان بنا ہے کراچی میں۔ غلط بات تو نہیں ہے؟ یہ منافقت مروان سے چلی ہے، اور آپ کے حاکم بھی کچھ ایسے کرتے ہیں، خود ہی مارتے ہیں پھر جنازہ پڑھنے چلے جاتے ہیں، الزام ہمارے اوپر نہیں آئے۔ اور یہی مروان نے کیا تھا، حضرت حسن کے جنازے میں جا کر کندھا دینے لگ گئے، اور دشمن صف اول کے بھی یہی لوگ تھے، حسنین کریمین کے۔ پھر حضرت جب آخری بات ہوئی نا، آخری حضرت حسین نہیں مانے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ گئے، کہا اے حسین میں آپ کو ایک حدیث سناؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کہا سناؤ۔ حضرت حسین سے کہا میں آپ کو حدیث سناتا ہوں رسول کریم آپ کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت حسین کہتے ہو سناؤ۔ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اللہ نے دو چیزیں رکھی، دنیا اور آخرت، دنیا اور آخرت سامنے رکھی، اور کہا ان میں سے چناؤ کرو، اس میں اختیار کرو کیا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا پر آخرت کو بہتری اور فضیلت دی اور آخرت کا اختیار کیا۔ لہذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی بہتری کو بہتر انتخاب کیا تھا آخرت کے لیے، لہذا آپ کو یہ چیز نہیں ملنے والی جس کے لیے آپ کوفہ جا رہے ہیں۔ یہ کوفہ بھی آپ سے غداری کرے گا اور یزید بھی آپ پر ظلم کرے گا، آپ کوفہ نہیں جائیں۔ ہر صحابی نے، جتنے لوگ اس دور میں زندہ تھے، سب نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کوفہ نہ جائیں، کوفہ نہ جائیں، لیکن چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ جا چکے تھے، شہید ہو چکے تھے، حضرت حسن کے ساتھ زیادتی ہو چکی تھی، یہ پورا ایک خاکہ تھا جس کی وجہ سے صحابہ نے، جن کو یہ برا بھلا کہتے ہیں، وہ حضرت حسین کو روکتے رہے۔ حضرت ابن عباس یہ چل پڑے جب قافلہ لے کر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ پیچھے گئے اور جا کر کہا اے حسین میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں، ایک کام مت کیجئے، اپنی اولاد اور بیوی کو ساتھ مت لے کے جائیے۔ حضرت حسین کہتے کیوں؟ کہتے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ہلاکت کے میدان میں جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ حضرت عثمان کی طرح بیویوں کے سامنے آپ کو بھی شہید کر دیجیے، آپ کی اولادوں کے سامنے آپ کو شہید کر دیجیے۔ ہر شخص نے اس سفر میں حضرت حسین سے کہا تھا کہ اے حسین یہ ظالموں کا خطہ ہے، ان کے شکنجے میں نہ جائیں، ان کے یہ وہ اصل حقائق ہے جو قتل حسین سے پہلے کے ہیں۔ قتل حسین سے کمنٹری تو بہت کرتے ہیں، قتل حسین سے پہلے یہ تو بیان کرو کہ چچا زاد رسول، پھوپھی زاد رسول حضرت ابن زبیر نے جب منتیں کی تھی حضرت رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کہ عراق غدار ہے، یہ آپ سے دھوکہ کرے گا، ان کی باتوں میں نہ آئیں، انہوں نے حضرت حسن آپ کے بھائی کے پیٹ میں برچھی ماری ہے، ان کے علاقے میں نہ جائیں، اور آخر میں یہ کہا تھا اپنی اولاد اور بیویوں کو نہ لے کر جائیں۔ اچھا ایک بات اور بات کر دیتا ہوں، کربلا میں جو شہید ہوئے ان میں حضرت علی کے دو بیٹے تھے، کبھی سنا ہے آپ نے؟ حضرت علی کے بیٹے کا نام ابو بکر ابن علی تھا، اور ایک کا نام عثمان ابن علی تھا، اور ایک حضرت حسین کے بیٹے تھے ابو بکر ابن حسین۔ اس کا مطلب ہے حضرت حسین کو بھی ابو بکر صدیق سے محبت تھی، حضرت علی کو بھی حضرت ابو بکر صدیق سے محبت تھی، اور حضرت علی کو حضرت عثمان سے بھی محبت تھی، تبھی تو اپنے بیٹوں کا نام رکھا۔ یہ ہمیں کہتے ہیں یزید کا نام کیوں رکھتے ہو؟ ہم تو ویسے نہیں رکھتے، ہمیں نفرت ہے، قتل حسین میں ملوث ہے، اور تمہارے تو آباء و اجداد نے جن کے نام رکھے آج تم ان کو گالی دیتے ہو۔ حضرت علی کے دو بیٹے، ایک کا نام ابو بکر اور ایک کا عثمان تھا، حضرت حسین کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا، اس کا نام نہیں لیتے کیونکہ ابن سبا ہے، یہودیوں کی کوکھ سے جنم لینے والے، مسلمانوں کو ایسے خطے میں گھیر کر مارنے والے لوگ، جنہوں نے عراق میں پہلے بلوایا اور پھر ساتھ چھوڑ دیا۔ اور یہ اصول بھی ہے، جب حاکم آپ کا دشمن ہے اس خطے میں نہیں جائے، خام خواہ انگلی نہیں توڑوائیں۔
ہاں اگر آپ قبضہ کر لیا، آپ کے لوگ اتنے غالب آ گئے ہیں، احتجاج اتنا غالب آ گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہو گئی ہے، تو پھر چلے جائیں۔ جب اسٹیبلشمنٹ گنے لے کے آگے ڈی چوک پہ کھڑی ہے تو پھر آپ نہیں جا سکتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جب حضرت ابن عباس نے ان سے التجائیں کی نا ایسا نہیں کریں، ادھر نہیں جائیں، تو حضرت حسین نے کہا مجھے استخارہ کی اجازت دیں۔ اگلے دن پھر حضرت ابن عباس آئے، کہا اے حسین مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ اچھا یہ ایک چیز ذہن میں رکھے، جب کوئی فریق مخالف ہوتا ہے نا تو وہ براہ راست بات نہیں کرتا، ادھر ادھر بات کرتا ہے، براہ راست سامنا نہیں کرتا۔ یہی حال عراق اور مکہ والوں کا تھا۔ اہل مکہ کو خبریں وہاں سے خوفناک آتی تھیں، لیکن حضرت حسین کو نہیں آتی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا، تقدیر کا فیصلہ تھا۔ لیکن جب استخارہ کی اجازت ملی تو حضرت ابن عباس چلے گئے۔ اگلے دن صبح صبح اٹھ کے پھر آ گئے، اے حسین مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، مجھے جو دکھائی دے رہا ہے وہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا، جو میں دیکھ رہا ہوں آپ کو معلوم نہیں ہے۔ آپ محرم کا مہینہ ہے، آپ وہاں نہیں جائیں۔ یعنی آخری نصیحت نہیں ہوتی، وصیت۔ اب سوال یہ ہے، چلو باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جن کی قرابت داری تھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کیا کردار ادا کیا؟ کہا جاؤ عراق میں۔ جب ہر شخص مکہ اور مدینہ کا مروان ابن حکم اور یزید اور ابن زیاد کے ظلم کو جانتا تھا کہ یہ خون کے پیاسے لوگ ہیں، ان کو اپنی سیٹ بچانی ہے، دوسروں کو تحت دیکھ کرنا ہے جو ان کے مخالف ہوگا، تو پھر وہاں جا کے اپنے آپ کو قتل کروانا یہ کوئی درست بات تو نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس نے یہ سارا خاکہ کھینچا، اور حضرت ابن عباس کے ساتھ ابن عمر بھی تھے، ابن زبیر بھی تھے، حضرت ابو ہریرہ بھی تھے، حضرت ابو سعید خدری بھی تھے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے آخری جواب دیا کہ میں نہیں چاہتا، یعنی ان کو یہ یقین ہو گیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جب یہ یقین ہو گیا کہ جو اتنے بزرگ لوگ اور سمجھدار اور دانشور لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا، گویا کہ اس میں کچھ حقیقت ہے۔ وہ شرطیں میں نہیں گنتا، مجھے واپس جانے دو، غلاں کرنے دو، نہیں، پہلی شرطیں دیکھو، آپ پہلی گفتگو دیکھو۔ حضرت حسین کو جب یہ یقین ہو گیا کہ وہاں حالات بہتر نہیں ہیں، اور یہ کہاں ہو گیا؟ مکہ میں، جب استخارے کی اجازت مانگی تھی ایک رات کی، پھر کہتے ہیں کہ میں چونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ ایسا ہوگا، لیکن چونکہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب واپسی ناممکن ہے، اب واپسی ناممکن ہے۔ حضرت ابن عباس نے کہا پھر کیا راستہ اس کا اختیار کیا جائے؟ یعنی یہ وہ لوگ تھے، حضرت ابن زبیر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات تھے، اور حضرت ابن عباس سچے یعنی سگے کزن تھے، سگے کزن چچا ذات تھے، اور یہ حضرت حسین کے بھی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار تھے۔ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں اب کیا راستہ اختیار کیا جائے؟ اب یہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ابن عباس ہوں یا ابن زبیر ہوں یہ یزید سے مذاکرات کر کے آئے تھے، یہ وہیں بیٹھے تھے جہاں دیدہ لوگ تھے اور سمجھدار، یعنی پہلے مفسر قرآن تھے ابن عباس، حبر الامہ ان کو کہتے ہیں، جو حضرت حسین اور حضرت حسن کو کھلایا کرتے تھے، کندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے، سیر کرایا کرتے تھے۔ وہ لوگ آ کے، یعنی بڑی عمر کے لوگ، بزرگ لوگ آ کے سمجھا رہے ہیں۔ حضرت حسین کہتے ہیں پھر مجھے تو لگ رہا ہے کہ مجھے شہید کیا جائے گا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے مکہ میں شہید کیا جائے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ قتل حسین کا حضرت حسین کو بھی یقین ہو گیا تھا۔ قتل حسین کا یہ سیر اعلام النبلاء مشترکہ کتاب ہے، جاؤ شیعہ اور سنیوں کی تاریخ میں پڑھ لو، سیر اعلام النبلاء۔ قتل حسین کا حضرت حسین کو بھی مکہ میں یقین ہو گیا تھا اپنے رشتہ داروں کے بتانے کی وجہ سے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ بھی یقین تھا کہ
کہ یہ یزید سے مل کر نہیں آئے یا ابن زیاد سے مذاکرات کر کے نہیں آئے، نہ اتنے دنوں میں ہو سکتے ہیں، وہ ٹیلی فون تو نہیں تھا، موبائل تو نہیں تھا، وائرلیس تو نہیں تھی، جاتے آتے ایک رات میں تو کوفہ نہیں جا سکتا تھا، کوئی ایسا معجزہ بھی نہیں ہوا، کوئی اس کا اقرار بھی نہیں کرتا، نہ کوفی کرتے ہیں، نہ مدنی کرتے ہیں، نہ مکی کرتے ہیں کہ ایک رات میں وہاں سے ہو کر آ گئے، کوئی مذاکرات نہیں، لیکن جہاں دیدہ بزرگوں کی بات آخر کچھ پھل لاتی ہے۔ اس لیے بزرگوں کا اسلام نے ماں باپ کی قدر کی اتنی اہمیت کیوں جگائی ہے؟ یہ ماں باپ کی جگہ پہ تھے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن زبیر، پھوپھی زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اور حضرت حسین نواسے تھے، یعنی بچوں کی جگہ پر تھے۔ جب وہ سمجھا رہے تھے تو سمجھ آ گئی، لیکن کہا چونکہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میرا خون مکہ کی حرمت پامال نہ کرے، لہذا حضرت ابن عباس کہتے ہیں جب شہادت حسین ہو گئی مکہ تو سارا رویا، مدینہ بھی رویا، حضرت ابن عباس نے گلے لگایا حضرت حسین کو اور زاروں قطار رونے لگ گئے۔ زاروں قطار رونے کے بعد کہتے ہیں کیا کہا انہوں نے کہا جب بھی مجھے اب حسین کی یاد آتی ہے، جب بھی مجھے حسین کی یاد آتی ہے میں پرسہ اس بات سے دیتا ہوں کہ حسین کو بھی علم تھا لیکن اس نے کعبے کو خون ریزی سے بچا لیا، کعبے کو خون ریزی سے حضرت حسین نے بچایا، بس اس سے پرسہ دیتا ہوں کہ میرا مکہ برباد نہیں ہوا ان کی لڑائی کی وجہ سے۔ اللہ کے بندو، شہادت حسین کا دکھ کس کو نہیں ہے؟ یہ آل رسول ہے، پاکیزہ ہے، مطہر ہے، حسین پاک ہے، علی پاک ہے، فاطمہ پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں، معصوم ہستیاں۔ ہر کوئی مومن جس کے بارے میں اللہ نے قرآن نے کہا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ جنتی ہیں اور جنت بھی ان کے لیے ایسی ہے جو عدن ہے، ہمیشہ ہمیشہ صرف رب رہے گا، رب کی جنت رہے گی، باقی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ تو جنتیوں کے لیے پیٹا نہیں جاتا، جنتیوں کے لیے سینے نہیں پھاڑے جاتے، جنتیوں کے لیے چہرے نہیں نوچے جاتے، جنتیوں کے لیے سر کے جب یقین ہو جائے اور پھر جن کے بارے میں پیغمبر خدا زمین پہ یقین دلا دے کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، جنتی پہ رویا جاتا ہے۔ کوئی جہنم میں جائے تو رویا جاتا ہے مارے گئے۔ جیسے ہم نے بتایا تھا پچھلے جمعہ ایک حدیث میں آتا اطارف و ذنبہ ھذا، اطارف و ذنبہ ھذا، وہ تو اس گناہ کو جانتا ہے، جب حشر میں رجسٹر کھولا جائے گا تو آگے سے کیا کہیں گے؟ اللہ ہلک، میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو مارا گیا۔ تو جو جہنم میں جائے گا مارا وہ جائے گا، رویا اس پہ جائے گا، جنتی پہ کبھی رویا نہیں جاتا، جنتیوں پہ خوشی۔ اسی لیے تو فرمایا شہید کوئی حساب کتاب نہیں جنت میں جائے گا، تو شہید پہ کون روتا ہے؟ آپ کی پاک افواج کے جب پروگرام ہوتے ہیں شہداء کے تو وہاں رونے سے منع کرتے ہیں، رونا نہیں ہے، جنتی ہیں، وطن پہ قربان ہو گئے، اسلام پہ قربان ہو گئے۔ دین اسلام کا دفاع پاکستان کا دفاع ہے، شہداء پہ کبھی رویا نہیں جاتا۔ اس کا مطلب ہے یہ کمنٹیٹر ہیں، کمنٹری کرتے ہیں، اگلے معاملے کی پیچھے نہیں دیکھتے کہ حضرت حسین نے جس کی خاطر جان دی ہے وہ حق گوئی ہے، کہا وہ نہیں ہوگا، جو باطل ہے وہ نہیں ہوگا، جو غلط ہے وہ نہیں ہوگا۔ حضرت حسن نے سمجھوتا کیا۔ اچھا، حضرت حسن اور حضرت حسین میں ایک بات اور بھی الگ ہے۔ حضرت حسن نے سمجھوتا کر لیا، حضرت حسین نے سمجھوتا نہیں کیا، اور جس نے سمجھوتا کیا اس کے پیٹ میں بھی برچھی مار دی۔ حضرت حسن کے پیٹ میں برچھی ماری، اسی زخم سے وہ فوت ہوئے نا، انتقال ہوا ان کا۔ تو اس کا مطلب ہے حضرت حسین کو یہ بھی پتہ تھا کہ جس نے سمجھوتا کیا ہے، نرمی دکھائی ہے، چھوڑا تو انہوں نے اس کو بھی نہیں ہے۔ تو جب پتہ چل جائے کہ راستہ ایک ہی ہے، زندگی یا موت، تو پھر شہادت کو ترجیح دی۔ لہذا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے مہمان ہیں، ہمارا استقبال کریں گے۔ تو جب ہمیں پتہ ہے ہمارا استقبال کریں گے تو روتے کیوں؟ اپنے اعمال صحیح کرو، اپنا کردار صحیح کرو، اپنے اخلاق صحیح کرو، خود سیرت حسین پہ عمل کرو،
تاکہ حسین تمہارا استقبال کرے۔ اور اگر سیرت حسین پہ عمل نہیں ہے، اور دوسری بات سب سے اہم جو ان کے ذاکر بھی کہہ رہے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضرت حسین یا آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ان کے بارے میں یہ شبہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا کہ یہ بخشے نہ جائیں۔ جو یہ شبہ کرے وہ بھی جہنمی، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو زنجیریں مارتے ہیں، بھلے ماریں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اپنے منہ پہ تھپڑ مارے تمہیں کیا اعتراض ہے؟ وہ اپنے چہرے پہ، اپنے سینے پہ، اپنی کمر پہ چھریاں مارے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ لگے رہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ چھریاں اور یہ زنجیریں اور یہ چہرہ نوچنا اور بال نوچنا یہ آل رسول نے خود کیا تھا یا دشمنان رسول آل رسول نے کیا تھا؟ دشمنان آل رسول نے کیا نا۔ دشمنان آل رسول نے آل رسول پر برچیاں چلائیں، تیر چلائے، تلواریں چلائیں، تو جو ان کی مشابہت کرے، برچیاں چلائے، تیر چلائے، زنجیریں چلائے، زخمی ہو جائے، خون نکالے، وہ دشمنان آل رسول ہے یا محبین آل رسول ہے؟ ہمیں تو غم یہ ہے کہ دشمنوں نے آل رسول کو جبراً شہید کیا، لیکن آل رسول نے خود اپنے آپ کو خودکشی نہیں کی۔ خودکشی حرام ہے نا، تو خودکشی وہ ہوتی ہے جو خود کی جائے، تو یہ خودکشی ہے جو خود اپنے آپ کو مارتے ہیں، اور یہ حرام موت ہے، حرام کام ہے۔ اس میں سمجھنے والی باتیں ہیں، لیکن کوئی عمل نہ کرے اور ایک دھن میں لگا رہے، تو پھر یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو بدبخت عراقی ہے انہی کا مذہب خود کو پیٹتا ہے، جو مکی اور مدنی ہے وہ خود کو نہیں پیٹتے۔ جو اہل حق ہیں، جو حسین کے ساتھ ہیں، وہ خود نہیں پیٹتے، اس لیے کہ کربلا میں تو علی کا بیٹا ابو بکر بھی شہید ہوا، اس کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے، تو اس کا مطلب مخلص تو تم علی سے بھی نہیں ہو۔ عثمان بن علی بھی شہید ہوا، اس کا نام نہیں لیتے ہو، اس کا مطلب ہے تم حضرت علی بابا حسین سے بھی مخلص نہیں ہو، تو پھر حسین سے کیسے مخلص ہو؟ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زار اور حسین کے سب سے قریبی رشتہ دار جو اس جگہ پہ موجود ہیں وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ تمہیں شہید کر دیا جائے گا، اس کی بھی بات نہیں مانی اور آج رو رہے ہیں۔ رونے والوں کا، پیٹنے والوں کا، چھریاں چلانے والوں کا کوئی حسین سے تعلق نہیں ہے، دشمنان حسین کے نقشے پر چل رہے، دشمنان حسین کی نقل کر رہے۔ کسی جنگ میں بھی کوئی خود کو نہیں مارتا ہے، تو آل رسول نے کیسے خود کو مارا ہوگا؟ کسی دشمن نے مارا ہوگا، اور جتنا یہ مارتے ہیں اتنی تو لڑائی بھی نہیں ہوئی۔ سینے میں تو زنجیریں نہیں چلی تھی، خنجر نہیں چلے تھے، تیر اندازی ہوئی تھی، تیر چلے تھے، نیزے چلے تھے، تلواریں چلی تھی۔ اب آ گیا مسئلہ یزید کا اور ابن زیاد کا۔ تاکہ عقیدہ بھی واضح ہو جائے نا، یہ تو ہے قبل قتل حسین، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پہلے کی باتیں کیا تھیں۔ مختصراً یہ عرض کرتا ہوں، یزید سے محبت بالکل نہیں رکھیں، جو یزید کی محبت تھوڑی سی بھی پالتا ہے وہ منافق ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ابن زیاد تو ایک پرزہ تھا نا، اس کا گورنر تھا کوفے کا۔ یزید کا مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، آل رسول خون اسی کے سر پہ، اسی کی گردن پہ ہے، کیونکہ وہ اس وقت امیر تھے بنے ہوئے، بادشاہ بنے ہوئے تھے، لہذا آل رسول کا خون کا حساب بھی بادشاہ سے لیا جائے گا کہ تیری ریاست کے اندر یہ خون کیوں بہا۔ اور دوسری اہم بات، یزید حضرت حسین سے افضل نہیں تھا، ایک عامی آدمی تھا۔ تیسرا، یہ جو الزامات لگاتے ہیں نا یزید پر، یہ تو ایک طرح بیانی ہے، جیسے یہ حضرت حسین کے قتل کی کمنٹری کرتے ہیں، پیچھے نہیں جاتے، بس آگے چلتے ہیں، اسی طرح یہ یزید کے بارے میں بھی الزامات لگاتے ہیں۔ مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے کسی ایک جان کو بھی، ایک مومن کو بھی قتل کیا، وہ خالدن فی النار، وہ پکا جہنمی ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو حضرت حسین مومن نہیں تھے؟ حضرت حسین ہوں یا آل حسین ہوں یا آل رسول ہوں، جن کے قاتل بھی ہمیشہ جہنمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔
یزید اگر صحابی کا بیٹا ہے تو اور بہت سارے لوگ ہیں جو حضرت ابن عباس بھی تو صحابی کے بیٹے ہیں، حضرت ابن زبیر بھی صحابی کے بیٹے، بہت سارے لوگ ہیں جو صحابہ کے بیٹے ہیں۔ تو بیٹوں کی وجہ سے کسی کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور ادھر نبی پاک نے بھی فرمایا ہے کہ لو سرقت فاطمہ تو بنت محمد لقطعت یدہا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں ہاتھ کاٹ دیتا۔ پتہ چلا نبی بھی اپنی بیٹی کی سفارش نہیں کرے گا اگر گناہ کرے گی، جرم کرے گی۔ ایسے ہی ہے، تو یزید کی معاویہ کیسے سفارش کرے گی؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ یزید کی مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھی سفارش کرے۔ جو تھوڑی بہت محبت کسی یزید سے کرتا ہے وہ نہ کرے، ورنہ منافقوں کی موت مرے گا۔ آل رسول ہمارا ایمان ہے، آل رسول ہمارا ایقان ہے، آل رسول ہماری شان ہے، آل رسول ہمارے ایمان کی بقا جنت میں ہمارا استقبال کرنے والے ہیں۔ آل رسول سے ہمارا ایمان ہے، آل رسول کی وجہ سے دین اسلام ہے، آل رسول کی وجہ سے آج اسلام دنیا میں ہے۔ آل رسول کی قربانیوں کو دیکھ کر دنیا اسلام قبول کرتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانیاں دی، اس کے اصحاب نے بھی قربانیاں دی، آل نے بھی قربانیاں دی۔ اس لیے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کو کچھ نہیں کہنا، لیکن جنہوں نے ایمان والوں کو قتل کیا ہے وہ جہنمی ہے، خالدن فیہا، وہ یزید ہو ابن زیاد ہو، لیکن اس سے پیچھے کسی کا نام نہیں آنا، اس لیے کہ وہ سارے اسلام کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ اللہ نے ان کی مغفرت اتار دی، پیغمبر علیہ السلام نے ان کی بخشش بیان کر دی، لہذا یزید اور اس سے آگے آل رسول پر ظلم کرنے والے انشاءاللہ جنت میں نہیں ہوں گے۔